آج مقدمہ علم اور مقدمہ کتاب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اسلاف اور اساتذہ سے یہ معمول ہے کہ وہ ہر کتاب کے شروع میں تمہیدی ایک مقدمہ ذکر فرماتے ہیں۔ مقدمے کا مقصد آنے والے مقصد کے حصول میں تعاون اور امداد ہے۔ مقدمہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کا تعلق فن سے ہے اور مقدمۃ الکتاب کا تعلق نفس کتاب سے ہوتا ہے۔ مقدمۃ العلم عام ہے، اس کا تعلق صرف کتاب سے نہیں بلکہ پورے فن سے ہے، اور جو مقدمۃ الکتاب ہے یہ خاص ہے، چونکہ عام خاص سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے مقدمۃ العلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اور یہ مقدمہ صرف ابو داؤد شریف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ساری احادیث کی جو کتب ہیں اس کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے۔ مقدمۃ العلم میں کچھ علماء تین چیزیں ذکر کرتے ہیں: تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ کچھ تین کی بجائے 8 ذکر کرتے ہیں، جسے رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے، منطق میں اس کا ذکر آیا ہے۔ کچھ 10 ذکر کرتے ہیں، اور 8 جو ہیں وہ کون سی ہیں رؤوس ثمانیہ؟ تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، تدوین، نسبت، مرتبہ، قسمت و تبویب۔ یہ کل 8 ہو گئی: تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، تدوین۔ تدوین کے بعد نسبت، نسبت کا دوسرا نام جنس ہے، تو جنس یا نسبت، اس کے بعد مرتبہ، اور 8ویں نمبر پر ہے قسمت و تبویب۔ سمجھ آ رہی؟ فن کی جو تقسیم ہے کتنے موضوعات پر ہے، قسمت و تبویب۔ اور 9ویں نمبر پر ہے حکم شرع، یعنی حکم۔ تو یہ 9 چیزیں آ گئی۔ 9 چیزیں مقدمۃ العلم میں ہیں، اور مقدمۃ الکتاب میں 6 چیزیں ہیں۔ چونکہ حکم کا تعلق نہیں ہے وہاں پر، ایسے ہی تعریف نہیں ہے، کتاب کی تعریف نہیں ہے، تعارف ہوتا ہے، کیونکہ تعریف تو فن کی ہوتی ہے۔ موضوع علم کا اور کتاب کا ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 6 چیزیں کتاب میں بھی آئیں گی۔ تو مقدمۃ الکتاب کی 6 چیزیں اور مقدمۃ العلم کی 9 چیزیں۔ تو یہ کتنی بن گئی ہیں؟ 9 اور 6 15۔ اور حکم جو ہے اس کو بھی ساتھ ملا لیں، صرف تعریف اور موضوع کو نکال لیں، حکم بھی ساتھ ملائیں تو یہ 16 چیزیں بن جاتی۔ 7 چیزوں کا اشتراک، 2 کی نفی، تو یہ 16 چیزیں بن گئی۔ 4 چیزیں اس کے علاوہ ہے جو متفرقات ہیں: اختلاف نسخ، شروع و حواشی،
سند حدیث اور آداب طالب حدیث. اختلاف نسخ کتاب 1. نمبر 2 شروع حواشی. نمبر 3 سند حدیث. اور نمبر 4 آداب طالب حدیث. تو یہ ٹوٹل 20 چیزیں ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ طالب حدیث کے لیے بطور مقدمہ کے 20 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر میں دہرا رہا ہوں. مقدمے میں ابتداً میں نے کہا ٹوٹل 9 چیزیں آئیں گی: تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، تدوین، نسبت، مرتبہ، قسمت و تبویب، حکم شرع. ان میں پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ مقدمۃ الکتاب میں نہیں ہیں، اور باقی یہ ساری ملا کر 16 چیزیں بن گئی مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کی. 4 چیزیں ایسی ہیں جو اشتات اور متفرقات کے قبیلے سے ہیں: اختلاف نسخ، شروع حواشی، سند حدیث اور آداب طالب حدیث. اب سب سے پہلے آ جائیں تعریف پر. تعریف حدیث. یہاں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے علم الحدیث. جیسے ایک ہے بلاغت اور ایک ہے فن بلاغت. بلاغت جو فصاحت کا مقابل ہے وہ تو ہے کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا، اس کو بلاغت کہتے ہیں. اور علم بلاغت وہ ہے جو علم معانی اور بیان کے مجموعے کا نام ہے، اس کو بلاغت کہتے ہیں. ایسے ہی ایک حدیث ہے اور ایک علم الحدیث ہے. پھر علم الحدیث میں 2 چیزیں ہیں: علم الحدیث روایتاً اور علم الحدیث درایتاً. روایت حدیث یا درایت حدیث. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب 2 چیزیں، حدیث اور علم الحدیث. سب سے پہلے حدیث کو لیتے ہیں. حدیث کہتے ہیں اقوال النبی، افعال النبی، تقریرات النبی، احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے. اقوال جو آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے موتی ہیں، افعال جو آپ نے اپنے طرز عمل سے کر کے دکھائے ہیں، تقریر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس پہ سکوت اختیار کی ہے. تو سکوت نبی یہ بھی دلیل ہوتا ہے اس فعل کی حجیت پر، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی کام غلط ہو اور نبی خاموش ہو جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت خضر نے جب تختہ کشتی کا توڑا، بچے کو قتل کیا، تو ان ساری صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، باوجود معاہدے کے، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا. تو نبی کا سکوت حجت ہے، عالم کا سکوت حجت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن قابل شبہ ضرور ہے. اس لیے علماء کا ایمان اس حد تک ہونا چاہیے کہ جب خلاف شرع کوئی چیز سامنے آئے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، یا کم از کم اس سے احتراز کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، جس سے پتہ چلے کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، اور عالم کی جو تائید ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی برائی ہے اس کو روکنے کے 3 ہی طریقے ہیں: ہاتھ سے روکا جائے، زبان سے روکا جائے، دل میں. اور دل میں برا جاننا یہ ادنا درجہ ہے، اور یہ عالم کا نہیں ہے. عالم کی شان دوسرا درجہ ہے کہ وہ زبان سے اس پہ نکیر کرے. بہرحال
احوال دو قسم کے ہیں، ایک ہے احوال خلقیہ، ایک ہے خلقیہ. سمجھ آ رہی؟ خلقی کا معنی یعنی ایک اختیاریہ اور ایک غیر اختیاریہ. خلقیہ اختیاری ہے اور خلقیہ غیر اختیاری ہے. خلقت کہتے ہیں نا پیدائشی، تو یہ غیر اختیاری ہے. جیسے کہ قد کتنا ہے، چہرہ کس قسم کا ہے، سمجھ آئے. اس کے اندر آپ لباس کو بھی لے آئیں. تو یہ جو افعال اختیاریہ یا غیر اختیاریہ محدثین کے ہاں تو یہ ساری حدیث کے اندر ہے، اور اصولیوں کے ہاں چونکہ وہ دلائل سے بحث کرتے ہیں، سمجھ آ رہی. تو اصول حدیث کے ہاں، اصول فقہ کے ہاں یہ چیز حدیث نہیں ہے، کیونکہ دلائل کا تعلق فعل اختیاری سے ہوتا ہے، غیر اختیاری سے نہیں ہوتا. آپ سمجھ آ رہی بات؟ تو حدیث میں تین چیزیں آ گئی ہیں، قول، فعل اور تقریر. فعل بمعنی حوال، فعل حوالے کی چیز ہے، اور افعال مقصد جو اختیاری ہیں، غیر اختیاری نہیں. ٹھیک ہوگی؟ یہ تعریف ہے، یہ ہم نے گفتگو کی ہے حدیث کے حوالے سے. علم حدیث روایتاً یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی ایک تعریف جو عموماً معروف ہے وہ علم یشتمل علی اقوال النبی و افعالہ و تقریراتہ. یہ ہے وہ علم جس میں آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کا ذکر آئے، وہ علم روایت حدیث ہے. اس پہ یہ اشکال ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کیا کہ ھذا غیر محرر، یہ کوئی واضح چیز نہیں ہے، تعریف ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف تو صادق آئے گی سیرت کی کتابوں پر. سمجھ آ رہی؟ یعنی معنی نہیں سیرت کی کتابیں داخل، کیونکہ اس میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہ قلب والی بات کے ساتھ جڑتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ یہ ضروری ہے. تو اس لیے پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے علم روایت حدیث کی تعریف کی ہے، وہ علم یشتمل علی اقوال النبی و افعالہ و ضبطها و تحریر الفاظها. وعلم یشتمل علی اقوال النبی و افعالہ و ضبطها و تحریر الفاظها، یعنی وہ علم جو نبی علیہ السلام کے افعال و اقوال کے نقل، ضبط، حفظ اس پر مشتمل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم روایت حدیث. وعلم یشتمل علی اقوال النبی و افعالہ و ضبطها و نقلها و تحریر الفاظها، یہ چیز ہے جس میں الفاظ کا ضبط، نقل اور تحریر، ان ساری چیزوں کا ذکر. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر یہ سیرت کی کتابیں سے خارج ہو جائیں گے. آگے بازی میں یہ تعریف کس کی تھی؟ علم روایت حدیث. اور جو علم درایت حدیث ہے اس کی تعریف معرفت القواعد المعرفت لحال الراوی والمروی. راوی اور مروی یعنی مرویات کے احوال کی معرفت جن قواعد سے ہو، سمجھ آ رہی؟ جس علم کے ذریعے سے ہو، اس علم کو علم اصول حدیث، علم مصطلح الحدیث، سمجھ آ رہی؟ علم قواعد الحدیث، علم درایت حدیث یہ کہا جاتا ہے. معرفت القواعد المعرفت لحال الراوی والمروی، یہ کیا علم درایت حدیث.
علم درایت حدیث کا موضوع سند اور متن ہے، سند اور متن ہے، اور علم درایت حدیث کی غرض و غایت وہ التمییز بین المقبول والمردود، مقبول روایات اور مردود روایات کے درمیان تمیز پیدا کرنا، سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ علم درایت حدیث کا موضوع غرض و غایت ہے۔ درایت حدیث آگے ذہن میں، تعریف دوبارہ دہرائیں کیا ہے؟ معرفت القواعد المعرفت لحال الراوی والمروی، یہ علم درایت حدیث کا ایک ہی تعریف ہے، معرفت القواعد المعرفہ لحال الراوی والمروی، اور اس کا موضوع سند اور متن، غرض و غایت التمییز بین المقبول والمردود، بین الصحیح والضعیف والسقیم، جو بھی کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، علم روایت حدیث کی تعریف آئی تھی، اس کا موضوع کیا ہے؟ علامہ کرمانی نے اور عینی نے اس کا موضوع قرار دیا ہے ذات الرسول، وہ ذات الرسول، نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ علم روایت حدیث کا موضوع ہے۔ اس پہ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ کافیجی جو تھے رحمہ اللہ، وہ تعجب کرتے تھے کہ علامہ کرمانی جیسے محدث نے ذات رسول کو کیسے موضوع قرار دیا، حالانکہ وہ تو طب کا موضوع ہے۔ کس کا موضوع ہے؟ طب کا، کیونکہ طب کا موضوع آپ کو پتہ ہے بدن انسانی ہے، اور ذات رسول بھی بدن ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے اس کا موضوع قرار دینا اس کو ٹھیک نہیں، لیکن اس پہ جرح کی گئی ہے کہ علامہ سیوطی کی یہ بات کرنا اور پھر اس پہ خاموش رہنا یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ بدن انسانی کی دو حیثیتیں ہیں ذات رسول کی، من حیث الرسالت اور من حیث البدن، تو بدن کے لحاظ سے تو وہ علم طب کا موضوع ہو جائے گا، لیکن وصف رسول کے لحاظ سے وہ ذات رسول کس کا موضوع بنے گا؟ علم روایت حدیث۔ علم روایت حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ذات رسول، نبی علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ موضوع ہے علم روایت حدیث کا، سمجھ آ رہی؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کا موضوع اور الفاظ میں ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ الروایات والمرویات من حیث الاتصال والانقطاع، یہ موضوع ہے علم روایت حدیث کا، یعنی احادیث، خود احادیث کو موضوع بنایا انہوں نے بجائے ذات کے احادیث، لیکن من حیث الاتصال والانقطاع، انقطاع اور اتصال کی حیثیت سے، یعنی حدیث میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث متصل ہے، منقطع ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز جو ہے وہ علم روایت حدیث کا موضوع ہے۔ تیسری چیز ہے غرض و غایت۔ کیا ہے؟ غرض و غایت۔ غرض کہتے ہیں ما لاجل الفعل کو، جس کے لیے فعل کیا جائے اس کو غرض کہتے ہیں، غایت کہتے ہیں انتہا کو۔ اگر غرض، جس غرض کے لیے کوئی کام کیا گیا، اگر وہ کام صحیح ہو جائے، غرض پوری ہو جائے، تو غرض اور غایت ایک ہی چیز ہے، اور اگر وہ غرض جس کے لیے فعل کیا گیا ہے اگر اس پہ وہ نتیجہ مطلوبہ مرتب نہ ہو تو پھر غرض اور ہو جاتی ہے اور غایت اور ہو جاتی ہے۔ غایت انتہا کو کہتے ہیں نا، دیکھیں نا بعض اوقات انسان کی غرض اور ہوتی ہے لیکن آگے نتیجہ، اور جیسے پیچھے وفاق کا رزلٹ جو ہے، غرض اور تھی اور غایت اور تھی، اور کسی کی دونوں ایک جیسی ہوگی۔ تو غرض و غایت کیا ہے احادیث کی؟ سب سے پہلی غرض و غایت مختلف اغراض ہیں، ان دعاؤں اور برکات کا حصول جو احادیث میں ذکر ہے، سمجھ آ رہی؟ مثلا نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں، اور میں آپ کو بتایا کہ دعائیں اور برکات جو احادیث میں ذکر ہے ان کا حصول، سب سے پہلی کیا برکت اور دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ،
اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو دعا مل رہی ہے کہ نہیں؟ کس کو؟ طالب حدیث کو. سمعہا فوعاہا، سنا بھی اور محفوظ بھی کیا. تو اس لیے آپ نے صرف سماع نہیں کرنا بلکہ اس کو محفوظ بھی کرنا. سمعہا فوعاہا، محفوظ کیا تو تر و تازہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے ما من رجل یطلب الحدیث الا علی وجہ نظرۃ، جو طالب حدیث ہوتا ہے اس کے چہرے پہ تر و تازگی ہوتی ہے. ما من رجل یطلب الحدیث الا علی وجہہ نظرہ، تر و تازہ. اور جیسے تعرف فی وجوہہم نظرۃ نعیم، تو اعمال کی، نیکی کی، حدیث کی ایک تر و تازگی ہوتی ہے چہرے پہ جو نظر آتی ہے. دوسری جو آپ نے بشارت دی ہے، ان اول الناس بی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کی، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریبی کون لوگ ہوں گے؟ جو زیادہ درود پڑھتے ہوں گے. اور طالب حدیث تو بار بار درود پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں اس کا کتنا مرتبہ ہے، 10 گناہ معاف، 10 نیکی ملتی اور 10 درجات بلند ہوتے. تو ایسے لوگ درود پڑھنے والے، سمجھ آ رہی، وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہوں گے. تو حدیث پڑھنا گویا کہ آپ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ. قیل، کہا گیا ومن خلفاء، ہو گیا اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلموها الناس، جو حدیث کی روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. الذین یروون احادیثی، جو میری احادیث کی روایت کرتے ہیں، ان میرے یہ خلیفہ ہے. تو آپ کو حدیث پڑھنا مبارک کہ آپ کو خلافت مل رہی ہے، اور خلافت بھی کسی چھوٹے بڑے پیر استاذ کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہے؟ اور تو کچھ نہیں ملنا، خلافت مل جائے گی. سمجھ آ رہے؟ تو یروون احادیثی ویعلموها الناس. تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا حصول ہوگا، ان برکات کا حصول ہوگا جب ہم حدیث پڑھیں گے. اس لیے ہم حدیث، علم حدیث پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ آپ بھی اپنی غرض و غایت ٹٹول لیں. مقصد سند تو نہیں، مقصد ماہانہ وظیفہ تو نہیں، مقصد سہولیات تو نہیں، مقصد ٹائم پاسی تو نہیں، مقصد جو ہے وہ مستقبل میں پیٹ کا بھرنا تو نہیں، مقصد علامہ مناظر، سمجھ آ رہی، یہ بننا تو نہیں. یہ آپ خود دیکھ لے کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا، دوسری غرض و غایت فہم قرآن. فہم قرآن، ہم حدیث پڑھتے ہیں کس لیے؟ قرآن سمجھ میں، کیونکہ قرآن اجمال ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جو حدیث پڑھتا ہے وہ قرآن ہی پڑھتا ہے. اس لیے حدیث قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں پیدا کرنے آپ. وہ ہماری فہم قاصر ہے، قاصر فہم ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے ٹکراؤ کا، ورنہ کوئی ٹکراؤ نہیں. آ رہی سمجھ؟ تیسری غرض و غایت معرفت کیفیت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ حدیث میں کیا ہے، ہم پھر ویسے کریں گے، ہم ویسے کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے ہم حدیث کے اندر اور نبی کی محبت اور سیرت کے اندر ڈوب جائے، ڈوب کے غرق ہو جائے، اور اس میں کمپرومائز نہ کریں. سمجھ آ رہی؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں 3-4 مسئلوں میں کمپرومائز نہیں کرنا تو باقی ساری چیزوں میں کر جانا. کمپرومائز نہ ہو، عشق کے اندر بندہ ڈوب جائے. چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پاؤں دایاں رکھنا ہے کہ بایاں، ہم کے بایاں بھی رکھ لیں تو کوئی پرواہ نہیں. نماز کے بعد ذکر کرنے ہے کہ نہیں کرنے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کرتے.
کمپرومائز کرتے نہیں، اہتمام اور دوام ہو، سمجھ آ رہی کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ کہ یہ مستحب ہے، جائز ہے، بہتر ہے، یہ تو فقہاء نے مرتبے لگائے ہوئے ہیں۔ عاشق کے لیے تو بس یہ ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، بس یہی میرے لیے فرض ہے اور کچھ نہیں، بس آ رہی سمجھ؟ تو معرفت کیفیت الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قسم کا موضوع ہی صاحب مشکات نے اپنے خطبے میں نقل کیا ہے۔ چوتھی غرض و غایت اظہار محبت، کیونکہ قاعدہ ہے من احب شیئا اکثر من ذکری، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کا کیا کرتا ہے؟ تو ہمیں نبی سے عشق ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے، سمجھ آ رہی؟ تو ہمیں اس کا تذکرہ، تو یہ تذکرے کی ایک صورت ہے، مختلف احادیث آ رہی ہیں، سمجھ آ رہی؟ اکثر من ذکری، من احب شیئا اکثر من ذکری، اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اور اگلی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، یہ ایک مشترکہ سا غرض و غایت ہے جو اکثر جگہ پہ چلتی ہے، الفوز بسعادت الدارین۔ اس سے اگلی غرض و غایت وہ شان صحابیت کا پیدا کرنا، شان طالب حدیث گویا مشابہ ہو جاتا ہے صحابہ کے، اور معلم حدیث مشابہ ہو جاتا ہے نبی کے، سمجھ آ رہی؟ تو یہی وہ ماحول جو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ میں تھا، مکہ میں تھا، غزوات میں تھا، سمجھ آ رہی؟ وہی ماحول پیدا کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دیکھو نا، جو انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اس پہ رنگ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ تو جب احادیث کا ماحول ہوگا صبح سے لے کر 1:15 بجے تک، سمجھ آ رہی؟ مختلف احادیث سامنے آئیں گی، سنی جائیں گی، تو اس ماحول میں بندہ رہے گا تو گویا کہ حدیث کا رنگ چڑھے گا، اور صحابہ پہ بھی حدیث کا رنگ چڑھا تھا۔ تو کل کتنی ہو گئی غرض و غایت؟ درال ہے جی، دعاؤں کا حصول، دعاؤں برکات کا حصول، نمبر 2 قرآن پاک کی تشریح، جی، نمبر 3 معرفت، جی، کیفیت معرفت کیفیت الاقتداء، نمبر 4 اظہار محبت، نمبر 5 فوز بسعادت الدارین، جی، شان صاحب اکثر من ذکری۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو غرض و غایت ہے علم روایت حدیث کے حوالے سے، سمجھ آ رہی؟ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، مقدمۃ العلم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ تعریف میں آپ کو نفس حدیث کی تعریف بھی بتائی ہے، پھر علم روایت حدیث کی تعریف بھی بتائی ہے، علم روایت حدیث کا موضوع بتایا ہے ذات رسول، اور یا پھر الروایات والمرویات، اور غرض و غایت یہ 6 تھی وہ بتائی ہیں۔ درایت حدیث، علم روایت درایت حدیث کی تعریف بتائی ہے، معرفت القواعد المعرفہ لحال الراوی والمروی، اس کا موضوع بتایا ہے، سند اور متن۔ غرض و غایت تمییز بین الصحیح والمردود، یہ بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ مقدمۃ العلم کے اندر 8 چیزیں، تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، تدوین، جنس، نسبت، جنس نسبت ایک ہی ہے، مرتبہ اور قسمت و تبویب، اور حکم شرع، اور یہی چیزیں مقدمۃ الکتاب میں بھی ہیں، صرف پہلی 2 چیزیں نہیں ہیں، تو یہ 16 بن گئی، اور 4 چیزیں اختلاف نسخ، شروع حواشی، سند حدیث اور آداب طالب حدیث، ہو جائے گا۔